اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینال غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا فخر معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى درود پڑھے آل محمد کی ذات پر۔ سب سے پہلے بارگاہ خداوند متعال میں دعا کو ہے کہ میرے اللہ جنہوں نے بھی جس حساب سے اس مجلس عذاب کو برپا کیا ہے، میرے اللہ ان کی یہ کاوشیں ان کی زحمت اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ تو رحمان تو رحیم کریم ہے، جو مومنین فرش عذاب میں آئے ہیں ذکر ابا عبدالحسن سننے کے لیے، میرے اللہ ان کا ذکر سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ تو رحمان تو رحیم کریم ہے، میرے اللہ پاکستان میں جہاں کہیں بھی تشیع اس ذکر کو ابا عبدالحسین کے ذکر کو برپا کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، بعض کو جیل میں ڈالا گیا ہے، بعض کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، میرے اللہ تو ان کے اوپر اپنا خاص کرم فرما۔ میرے اللہ شیعان حیدر قرار جہاں جہاں بھی ہے ان کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ ہماری آخری حاجت جو سب سے زیادہ مہم ہے، ہمارے قائم آل محمد کا ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ عزیزان محترم، سید شہداء کے عزاداروں، آپ کے سامنے میں نے سورہ حجرات کی آخری آیت کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلی آیت فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، کہ اے حبیب، خطاب ہو رہا ہے حبیب سے، اے میرے حبیب پروردگار کی بندگی کر اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا۔ فاعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اپنے پروردگار کی اتنی عبادت کر کے یقین کی منزل پر پہنچ جاؤ۔ یعنی عبادت اتنی کرو اے میرے حبیب، اتنی عبادت کرو کہ یقین کی منزل پر پہنچ جاؤ۔ یقین یہ ایسا علم ہے کہ جو صاحبان یقین ہوتا ہے، جو یقین کی منزل پر فائز ہوتا ہے، تو اس کے اوپر غیب نہیں رہتا بلکہ شہود میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ اگر مفسرین کو دیکھیں گے اس آیت کے ذیل میں جو علماء مفسرین نے تفسیر کی ہیں، جو راوی تفسیر ہیں، اس کے علاوہ جو تفاسیر ہیں پر محمد و آل محمد صلوات، علماء مفسرین نے دو معنی کیے ہیں یقین کی۔ سب سے پہلی معنی یقین کی کیا ہے؟ یقین کی معنی ہے ایسا علم جو جس کو حاصل ہو جائے
اس کے لیے غیب غیب نہیں رہتا بلکہ شہود میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی غیب کی کوئی چیزیں جو دوسروں سے مخفی ہو وہ مخفی ہو جاتی ہیں، لیکن جس کو یقین ہو جائے، یقین کی منزلت پر پہنچ جائے، اسے غیب غیب نہیں رہتا. یہ پہلی معنی ہے. اس کے بعد دوسری معنی کیا ہے؟ دوسری معنی ہے موت. حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ موت آ جائے. جب موت کا وقت آتا ہے، جو جس کی موت کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اس کے آنکھوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں، اس وقت اس کے اوپر غیب غیب نہیں رہتا بلکہ شہود میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ علماء مفسرین نے دو یقین کی معنی کی ہے. اب ایک اور حدیث جس میں نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، درود پڑھیں علی محمد. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری امت میں دو چیزیں ایسی ہیں جو کم تقسیم ہوئی ہیں. دو چیزیں ایسی جو کم تقسیم ہوئی ہیں. پیغمبر سے کہیں اے رسول خدا بتائیں کون سی دو چیزیں کم تقسیم ہوئی ہیں؟ کہا ایک صبر ہے، دوسرا یقین ہے. صبر کی منزل پر بھی کوئی کوئی پہنچتا ہے اور یقین کی منزل پر بھی کوئی کوئی پہنچتا ہے. یعنی صبر کی منزل پہ ہر کوئی نہیں پہنچا. اتنے کمالات کا مالک ہو، ان مقامات پر فائز ہو، پھر وہ صبر پر فائز ہوتا ہے. یقین پر بھی ہر کوئی فائز نہیں ہوتا. یقین پر بھی وہ فائز ہوتا ہے جو اس کمال پر پہنچا ہوا ہو. اب یقین کے لیے کچھ مقدمات ہیں. آئیں چھٹے امام علی ابن موسیٰ الرضا صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ میں. امام موسیٰ فرماتے ہیں، امام علی رضا صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الایمان فوق الاسلام بدرجۃ والتقوی فوق الایمان بدرجۃ والیقین فوق التقوی بدرجۃ. یہ مقدمات ہے یقین کے لیے کہ اسلام سے جو زیادہ جس کا مرتبہ ہے وہ ہے ایمان. ایمان سے جس کا زیادہ مرتبہ ہے وہ ہے تقوی. تقوی سے جس کا زیادہ مرتبہ ہے وہ ہے یقین. یقین یعنی اسلام سے جو زیادہ فضیلت رکھتا ہے وہ ہے ایمان. ایمان سے جو زیادہ فضیلت رکھنے والی چیز ہے وہ ہے تقوی، اور تقوی سے جو زیادہ فضیلت رکھنے والی چیز ہے وہ ہے یقین. تو آئے پیغمبر اکرم سے پوچھیں یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں کہ اسلام کہتے کسے ہیں؟ آپ بتائیں ہمیں ما هو الاسلام، اسلام کی تعریف کیا ہے، اسلام کہتے کسے ہیں؟ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم مسلمون من یدہ ولسانہ. مسلمان کہتے کسے ہیں؟ کہ وہ مسلمان ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یعنی پیغمبر اکرم نے اس عبارت سے واضح کر دیا، اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو زبان دراز ہے، جو دست دراز ہے وہ مسلمان نہیں ہے. یعنی وہ مسلمان نہیں ہے. ہم اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں، پیغمبر کہہ رہے نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے جو دوسرے مومن کو اذیت دیں. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے ایمان کا، کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں. یہ مقدمات ہیں یقین تک پہنچنے کے لیے. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ مومن کون ہوتا ہے؟ بر محمد و آل محمد صلوات. کا مومن وہ ہوتا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا. پیغمبر فرماتے ہیں. ایک اور حدیث میں پیغمبر فرماتے ہیں لا یکون مومن مومنا، مومن مومن ہو ہی نہیں سکتا. پیغمبر فرما رہے ہیں مومن مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ احب الیک، کہ یہاں تک کہ جو مجھ سے محبت کرے. کس سے زیادہ؟ وولدہ ووالدہ ونفسہ ومالہ.
پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو مجھ سے محبت کرے، اتنی زیادہ محبت کرے، اتنی زیادہ محبت کرے، جو اپنی اولاد سے زیادہ، جو اپنے والدین سے زیادہ، جو اپنے نفس سے زیادہ محبت کرے، وہ مومن ہوتا ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ مومن وہ ہے جو مجھ سے محبت کرے۔ جب نے پیغمبر نے یہ فرمایا، مجمع تھا، ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اے رسول اللہ، یا رسول اللہ، اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم آپ کے محبت کرنے والے ہیں یا نہیں؟ محبت کریں گے تو مومن بنیں گے نا۔ جب یہ سوال کیا، پیغمبر اکرم کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے امام علی علیہ السلام کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے۔ پھر اب ایک اور حدیث آپ کے سماعت کو نظر کروں، وہ حدیث جو تمام کے ہاں متفق علیہ ہے، یعنی سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، جس فرقے کا بھی ہو، اس کے ہاں یہ حدیث معتبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب من زعم یحبنی و یبغضک، اے علی، جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور تجھ سے نفرت کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا، یا علی حبک ایمان و بغضک کفر، یا علی جو تجھ سے محبت کرے وہ مومن ہے، جو تجھ سے بغض رکھے وہ کافر ہے۔ تو کسی جگہ نبی اکرم نے فرمایا، برزل ایمان کل ولا کل کفر، آج کل ایمان کو کل کفر کے مقابلے میں بھیج رہا ہوں، آج کل ایمان کو کل کفر کے مقابلے میں بھیج رہا ہوں، یعنی جو کل ایمان سے محبت کرے وہ مومن ہے، جو اس سے نفرت کرے کافر ہے۔ یہ ایمان کے تقاضے ہیں کہ جو مومن ہے وہ امیر المومنین سے محبت کرے گا۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ مومن سے رسول خدا سے پوچھا گیا کہ مومن گناہ کر سکتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا فلاں گناہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ فلاں گناہ کریں؟ کر سکتے ہیں۔ فلاں گناہ کریں؟ کر سکتے ہیں۔ کہا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا جو مومن ہو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کا حکم ہے، نکون صادقین، صادقین اہل بیت کی ذات ہے، جو اہل بیت سے محبت کرنے والا وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ اب ایمان کے بعد مرحلہ آتا ہے تقویٰ کا۔ میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوا جاؤں کہ ایمان کے بعد کون سا مرحلہ ہے؟ تقویٰ کا، اور تقویٰ ایمان سے مافوق ہے، یعنی تقویٰ پہلے اسلام، پھر ایمان کے بعد آتا ہے تقویٰ۔ اب تقویٰ کے بارے میں کیسے پتا چلے کہ متقی کون ہے؟ یا اللہ بیان کرے جیسے قرآن میں فرمایا ھدی للمتقین، یا رسول خدا بیان کرے کہ بھئی یہ مومن ہے، جیسے امیر مومنین کے فضائل بیان کر کے کہا مومن ہے، یا خود ایسا ہو جو امام المتقین ہو، یعنی اور کوئی تقویٰ کے فضائل بیان کر ہی نہیں سکتا، یعنی فضائل وہ بیان کرے جو امام المتقین ہو۔ جس نے پوری زندگی بتوں کے سامنے ناک رگڑی ہو، وہ تقویٰ کے بارے میں کیا بیان کریں گے؟ تقویٰ وہ بیان کرے جو امام المتقین ہو۔ ایک مرتبہ نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے، خطبہ حمام کے نام سے۔ امیر مومن بیٹھے تھے تو حمام آئے مولا کے قریب، آ کے کہنے لگے، یا علی یا امام المتقین یا عصب الدین، آپ صفلی المتقین، متقین کی صفات بیان کریں، متقین کی صفات بیان کریں۔ مولا نے کہا پر محمد وآل محمد وآل محمد۔ امیر مومن نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کی تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ پھر سورہ نحل کی 128 نمبر آیت تلاوت کی کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔
اللہ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر بھی حمام سے رہا نہ گیا، حمام نے صبر نہ کیا، پھر مولا سے کہا مولا متقین کی صفات بیان کریں۔ مولا نے جب یہ کہا نا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور سورہ نحل کی آیت تلاوت کی 128 نمبر آیت تلاوت کرنے کے بعد مولا خاموش ہو گئے، مولا خاموش ہو گئے، لیکن حمام سے رہا نہ گیا، کہا مولا آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ متقین کی صفات بیان کریں، آپ متقیوں کی صفات بیان کریں، متقی ہوتے کون ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ جب بھی فرش عزا پر بیٹھیں خدا کا ہر وقت شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایسے قائد امام دیے ہیں کہ جن سے جب بھی سوال کیا گیا ہے تو ایسے جواب دیے ہیں جیسے علم کے سمندر بہہ جائیں کہ جہاں جس کے انتہا تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ جب امام سے سوال کیا، امام کو قسم دی کہ مولا آپ ہمیں جو ہے متقیوں کی صفات بیان کریں۔ پھر مولا نے جو ہے پورا خطبہ نہج البلاغہ میں حمام کے نام سے مشہور ہے، مولا نے پورا خطبہ بیان کیا جس میں تقریباً 40 تک متقیوں کی صفات بیان کی۔ کہا کہ کما حق متقی ہوتا کون ہے؟ دنیا کے متقی اور ہوتے ہیں، لیکن جن کو امام متقی کہے وہ متقی اور ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا شیڈول ہے بھائی؟ ہمارے ہاں متقی وہ ہے کہ جو بھائی زیادہ سجدے کرتا ہو، مسجد میں بیٹھا رہے، پیشانی پہ نشان ہو، اور جو ہے اس کے بعد دغا بازی بھی کرتا ہو، یعنی جو بھی عمل ہے انجام دیتا ہو، لیکن سجدے بڑا کرتا ہے، بڑی دعائیں پڑھتا ہے، کہتے بھی بڑا متقی ہے۔ یہ ہمارے ہاں ہے۔ پتہ ہے کہ انصاف نہیں کرتا، پتہ ہے کہ غبن کرتا ہے، پتہ ہے کہ یہ ظلم کرتا ہے، پتہ ہے کہ مسکین و غریبوں کا حق کھاتا ہے، لیکن ظاہراً کیونکہ اس نے لباس تقویٰ پہنا ہے، ظاہراً بڑے بڑے سجدے کرتا ہے، بڑی بڑی تسمیاں لے کے گھومتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بڑا متقی ہے۔ آئیں امام المتقین سے پوچھیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ خطبہ حمام میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خلق اللہ خلق حین خلقہم غنیا عن طاعتہم، کہ اللہ نے جب خلق کیا، مخلوق کو خلق کیا تو اس وقت سے ان کی اطاعت سے غنی تھا، یعنی اس وجہ سے مخلوق کو پیدا نہیں کیا کہ میں نعوذ باللہ من ذالک محتاج ہوں ان کا، نہیں، غنی عن طاعتہم۔ پھر اس کے بعد فرمایا آمنا من معصیتی، پھر اس کے بعد فرمایا کہ لا تضرہ معصیتہ من عصا، جو غلطی کرتا ہے اس کی یہ غلطی کرنا، نافرمانی کرنا، یہ اللہ کو کوئی ضرر نہیں دیتا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اطاعت کریں گے تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو فائدہ ہوگا، آپ نقصان کریں گے تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ نقصان، نہیں، سب سے اللہ غنی ہے۔ پھر آگے مولا متقیان بیان کرتے کرتے متقیوں کی صفات بیان کرتے ہیں کہ متقی ہوتا کون ہے۔ منطقہم بالصواب، ان کا جو کلام ہوتا ہے وہ ناپاک بولا ہوا ہوتا ہے، فضول بات نہیں کرتے، ایسا کلام کرتے ہیں جو جانی کلام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وَمَلْبِسُهُمُ الْاِقْتِصَادِ، درمیانہ پہنتے ہیں، وَمَشِيُّهُمْ بِالتَّوَاضُعِ، چلتے ہیں تو تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، نوڑت کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر اختیار نہیں کرتے، یعنی متقی تکبر نہیں کرتے۔ حدیث قدسی میں ہے نا الکبریاء ردائی، یہ کبریا اللہ کہہ رہا ہے میری ردا ہے، میری چادر ہے، جو اس کو پہننا کی کوشش کرتا ہے نا اللہ کہتا ہے کہ میں اسے ذلالت کا لباس پہنا دیتا ہوں۔ ہمیشہ دیکھیں متکبر جو ہے وہ ذلیل رسوا ہوتا ہے، یہ کبریا اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کہ جو متقی ہوتے ہیں لولا لاجل الذی کتب اللہ علیہم لم تستقر ارواحہم فی اجسادہم، کہ متقی
وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو جنت کا اتنا شوق ہوتا ہے، جہنم کا اتنا خوف ہوتا ہے، اگر اللہ کی یہ معصیت یعنی یہ اللہ کا جو وقت معینہ انسان کے اوپر ہوتا ہے، جو جس کی یعنی ایج کی مدت معین ہوتی ہے کہ اتنے سال زندہ رہنا ہے، اگر یہ وقت معین نہ ہو تو متقی جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف کی وجہ سے ایک لحظہ بھی اس دنیا میں نہ رہیں، ایک لحظہ بھی اس دنیا میں نہ رہیں۔ یہ ہیں متقی۔ جب نہ مولا ایک ایک کر کے صفات بیان کرتے گئے، متقیوں صفات بیان کرتے گئے، جس وقت نا مولا نے خطبہ تمام کیا اس وقت حمام نے ایک ٹھنڈی آہ لی اور روح پرواز کر گیا۔ جب روح پرواز کر کے مولا نے کہا اسی چیز کا خوف تھا مجھے کہ یہ حمام متحمل نہیں ہوگا متقیوں کی صفات بیان کرتے، اگر میں نے اس وجہ سے بیان کی کیونکہ حمام نے مجھے قسم دیا تھا کہ مولا متقیوں کی صفات بیان کریں، مجھے پتا تھا کہ اگر میں بیان کروں گا تو اس کی روح پرواز کر جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے یقین کا، تقویٰ کے بعد آخری مرحلہ ہے کس کا؟ یقین کا۔ اور یقین کے لیے علماء نے یقین کی اقسام بیان کی ہے۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، دوسرا ہوتا ہے عین الیقین، تیسرا ہوتا ہے حق الیقین، اور چوتھا ہوتا ہے حقیقت الحق الیقین۔ یہ چار مراحل یقین کے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے پوری تمہید باندھی ہے۔ حق الیقین، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حق الیقین ہے کیا؟ جن کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حق الیقین ہے کیا؟ تسلیم الی اللہ، کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے تسلیم کرنا۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وقف کر دینا، یعنی یہ ہے حق الیقین۔ عین الیقین کیا ہے؟ عین الیقین کے لیے کل بھی آقا نے مثال دی تھی۔ عین الیقین یہ ہے علم الیقین، علم الیقین یہ ہے کہ دور سے دعا دیکھیں، جیسے عوامل میں بھی مثال دی گئی نا، دور سے دعا دیکھیں اور یہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی لازم ہے کہ وہاں آگ جل رہی ہے تب تو دعا نکل رہا ہے، یہ ہے علم الیقین۔ ایک ہوتا ہے عین الیقین۔ عین الیقین یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنا کہ سامنے آگ جل رہی ہے، اسے کہتے ہیں عین الیقین۔ یہ کیا ہے؟ عین الیقین۔ اب عین الیقین پر ایک جملہ سماعت کیجیے گا کہ ثعلب یمانی امام امیر المومنین کے صحابی ہیں، امیر المومنین سے سوال کرتے ہیں هل رأیت ربک، کیا آپ نے رب دیکھا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں افاعبد ما لا ارا، جس رب کو میں نے دیکھا ہی نہ ہو اس کی میں کیسے عبادت کر سکتا ہوں؟ جس رب کو میں نے دیکھا ہی نہ ہو اس کی میں عبادت کیسے کر سکتا ہوں؟ مولا سوال کرتے ہیں، ثعلب یمانی کہتے ہیں کیف رأیت یا مولا، مولا کہتے ہیں اے ثعلب یمانی آپ شک میں نہ پڑیں، الا ترى، مولا نے کہا کہ یہ جو ظاہری بصارت ہے یہ اللہ کو نہیں دے سکتی، جو اندر کی بصیرت ہے، دل کی بصیرت ہے، وہ اللہ کو دے سکتی ہے۔ بس جو ظاہری بصارت سے، ظاہری بصارت کو جنہوں نے اللہ کو دیکھنا چاہا وہ گمراہ ہو گئے، ایک بت کی شکل میں گمراہ ہو گئے، ایک اللہ کو اللہ کہہ کر گمراہ ہو گئے۔ یہ نہیں انہوں نے ظاہری کمالات دیکھے امیر المومنین کے معجزات، کیونکہ امیر المومنین کے معجزات ایسے ہیں کہ اگر انسان ان پر کنٹرول کرے، یعنی توحید کو مان کے پھر امیر المومنین کے فضائل پہ آئے تو گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ چھٹے امام نے فرمایا تھا نا الامر بین الامرین، یعنی الامر بین الامرین یعنی درمیان نہ رہے، درمیان نہ رہے گا تو نہ غلو میں جائے گا اور نہ کمی میں جائے گا، یعنی نہ فضائل کو کم کرے گا نہ فضائل کو حد سے زیادہ بڑھائے گا۔ یہ ہے یقین کی منزل۔ پھر ہے حق الیقین۔ حق الیقین یہ کہ یعنی
آگ میں چلے جانا اور جسم سے محسوس کرنا کہ یہ آگ ہے، لیکن آگ اس کو جلائے نہیں۔ اسے کہتے ہیں حق الیقین، اور حقیقت الحق الیقین یہ ہے کہ آگ میں جائے اور آگ کی طرح ہو جائے، یعنی رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ ہو جائے، یعنی اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دینا۔ اور اس منزل پر سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس منزل پر کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا جو فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے بارے میں، خود امیر المومنین کا خطبہ ہے فضیلت اہل بیت کے بارے میں کہ لا یقاس احد، کہ لا یقاس آل محمد، کہ رسول خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اہل بیت آل محمد کے اوپر کسی کو عہد کو، کسی بھی انسان کو قیاس نہ کرو، کسی کو بھی اہل بیت کے اوپر قیاس نہ کرو۔ ہم اساس الدین، یہ دین کی اساس ہے، عماد الیقین، یقین کا ستون ہے، یعنی جو بھی اہل بیت کے اوپر قیاس کرنا چاہتا ہے وہ قیاس نہ کرے۔ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ خود امام فرماتے ہیں، یعنی دلیل اس کی یہ ہے کہ جو بھی اہل بیت کے در پہ آئے، اہل بیت کا دسترخوان کھائے، وہ اہل بیت جیسا نہیں ہو سکتا۔ جو بھی کھا رہے ہیں، جتنا کھا رہے ہیں، یہ اہل بیت کے دسترخوان سے کھا رہے ہیں، جو اہل بیت کے دسترخوان سے کھائیں وہ اہل بیت جیسے نہیں ہو سکتے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ ہے عین الیقین، کہ جو یقین کی منزل پر فائز ہوتا ہے وہ اہل بیت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یعنی ابتدائی جو مراحل یقین کے اس پہ پہنچ سکتے ہیں، لیکن جو حقیقت الحق الیقین ہے وہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب دیکھیں کہ ابا عبد الحسین نے جب کربلا میں یہ جملہ کہا تھا کہ مجھے جو صحابی ملے ہیں نہ میرے دادا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک لطف الہی ہے کہ مجھے ایسے صحابی ملے ہیں۔ ان صحابیوں میں سے ہیں ایک زہیر بن کین، جس کے آج مصیبت آپ کے سامنے بیان کرنے۔ زہیر بن کین ظاہر جو ہے دیکھا جائے تو موالیان امیر المومنین میں سے نہیں ہے، ظاہراً امیر المومنین کے موالی میں سے نہیں ہے، کیونکہ قتل عثمان کے بعد یعنی دو گروہ ہو گئے تھے۔ ایک کہہ رہے تھے کہ بھائی عثمان کا قتل بے گناہ ہوا ہے، ایک نکاح میں حق پہ ہوا ہے، نہیں مختلف ہو گئے، ایک امیر المومنین کی طرف چلے گئے تھے، ایک عثمان کی طرف چلے گئے تھے، دو گروہ ہو گئے۔ اور جب امیر المومنین سفر کر رہے ہیں تو زہیر بن کین بھی راستہ وہی ہے کہ انسان جب کسی دوسرے ملک کے لیے جاتا ہے، چاہے بائی روڈ جائے یا بائی ایئر جائے، تو راستہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا۔ تو جب یہ جا رہے تھے تو راستہ ایک تھا، اہل بیت کا بھی کاروان چل رہا ہے، یہاں سے زہیر بن کین کا بھی کاروان چل رہا ہے، اور جہاں اب عبداللہ سے رک رہے ہیں وہاں زہیر رک نہیں رہا، تھوڑا آگے یا تھوڑا پیچھے، یعنی یہ کوشش کر رہا ہے زہیر بن کین کہ جہاں میں یعنی اپنے کاروان والوں کو بٹھاؤں تو وہاں ابا عبداللہ حسین کے قریب نہ ہو۔ چلتے چلتے ایک جگہ جا کے زہیر والے بیٹھے جہاں ابا عبداللہ حسین والوں کا بھی کاروان تھا۔ عزیزان محترم، زہیر ان کی زوجہ ہے، یہ کھانا تناول کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آواز آتی ہے کہ ایک قاصد آیا ہے۔ کہاں سے آئے؟ ابا عبداللہ حسین، اللہ، ابا عبداللہ حسین کی طرف سے یہ قاصد آیا ہے۔ جب نا یہ قاصد کا سنا کہ ابا عبداللہ حسین کی طرف سے آیا ہے، تو لقمہ اس کے ہاتھ میں تھا اور رک گیا۔ پھر زہیر نے کہا کیا کروں؟ زوجہ نے کہا کہ آپ جائیں، ابا عبداللہ حسین نے آپ کو بلایا ہے، آپ جائیں تو سیر کم سے کم سنیں تو سیر کہ ابا عبداللہ حسین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جب نا زہیر یہاں سے گیا ہے، ابا عبداللہ حسین بارگاہ میں واپس آیا ہے تو اتنا خوش، اتنا مسکراتا ہوا اور اپنی زوجہ کو کہتا ہے کہ اے میری زوجہ، آج میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آج
جو بھی آج سے جو بھی ابا عبداللہ حسین کے ساتھ جائے گا وہ زندہ نہیں بچے گا۔ جب نے یہ زوجہ نے سنا، اسے سامان دیا، یہ اس کے بعد اس نے کچھ پیسے وغیرہ تھے، کچھ سامان اپنی زوجہ کو دیا، اس کے بھائیوں کو دیا، اور کہا کہ میں اب ابا عبداللہ حسین کے بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ آزادہ نے سید الشہداء نے جب عصر عاشور ہوئی، ایک مرتبہ جب عصر عاشور ہوئی، خبر پڑی زوجہ زہیر ابن قیس کو خبر پہنچی کہ سارے شہید ہو گئے ہیں۔ ایک مرتبہ زوجہ زہیر نے اپنے غلام کو کفن دیا، کہا اے غلام جاؤ، جا کر زہیر کو یہ کفن پہناؤ، کیونکہ میرا زہیر اجنبی ہے، میرے زہیر کو کوئی نہیں جانتا، ہر کسی کا جاننے والا ہے اور اس کو کفن پہنایا ہوگا، لیکن میرا زہیر انجان ہے، اس کو کسی نے کفن نہ پہنایا ہوگا۔ عزادار نے سید الشہداء نے جب غلام واپس آیا، زہیر کی بیوی نے دیکھا، اے غلام میں نے تجھے کہا تھا نا اگر زہیر کو کفن پہنا کے آؤ گے میں تجھے آزاد کر دوں گی، زہیر تم نے یہ کیا کیا، میرے زہیر کو کفن کیوں نہ پہنایا؟ غلام نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ اے میری آقا زادی میں کس طرح کفن پہناتا؟ ابا عبداللہ حسین لکھو تیرا سہرا کے اوپر اس کا جنازہ تھا، میں کہوں اے زہیر کی گھر والی، اے زہیر کی زوجہ، تمہیں کیا پتا کہ عصر عاشور سید الشہداء پہ کیا بیتی؟ کہ سید الشہداء عصر عاشور ایک مرتبہ عباس کا جنازہ اٹھاتے ہیں، ایک مرتبہ علی اکبر کا جنازہ اٹھاتے ہیں، ایک مرتبہ علی اکبر کے سینے سے برچی اٹھا نکالتے ہیں۔ اے زہیر کی زوجہ تجھے کیا پتا کہ عصر عاشور جب علی اصغر کو لے کر میدان میں ابا عبداللہ حسین نے صدا دی تھی کہ کوئی ہے اس چھوٹے بچے کی زبان پانی سے تر کرے، تجھے کیا پتا کہ علی اصغر کو جب ہاتھ پہ اٹھایا تو ہرمل نے ایسا تیر چلایا جس نے علی اصغر کو ذبح کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم سے عالم نزل مجمع کلمہ